تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جان لیوا ہیں، یہ مزید مشکلات پیدا کر دیں گے اور ان کے لیے سختیاں آئیں گی ان کے گھروں میں۔ آپ دیکھیے کہ جو ابھی آپ نے تنخواہ دار طبقے کے ٹیکسز کے حوالے سے لکھا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں، 1 لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ کم سے کم 36,000 روپیہ تنخواہ رکھی گئی ہے، 36,000 روپے۔ 36,000 روپے میں کوئی بھی ماہر ترین بجٹ بنانے والا، ماہر اقتصاد ہمیں بتلائے کہ ہم کیسے بجٹ بنا سکتے ہیں گھر کا۔ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ بچوں کی اسکول کی فیسز کہاں سے دے گا؟ ان کا علاج کہاں سے کروائے گا؟ اگر کرائے پہ رہتے تو مکان کا کرایہ کیسے دے گا؟ میرے خیال میں یہ ایسی ہے کہ غریب کے منہ سے جو چھوٹا سا لقمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان بہت رچ ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت عظیم پوٹینشل رکھا ہوا ہے، بہت عظیم پوٹینشل۔ اس کے پہاڑ ہمارا سرمایہ ہیں، اس کی زمینیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اس کے دریا ہمارے لیے سرمایہ ہے، اس کا سمندر ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن مس مینجمنٹ، بے توجہی، اس طرح کی بے توجہی جس کے نتیجے میں ہم ہر روز مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے فیوچر کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کو اوپر اٹھایا جائے گا، کس طرح سے عوام کی انکم میں اضافہ کیا جائے گا، درآمد میں اضافہ کیا جائے گا، کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا؟ پاکستان کے اندر جو پروڈکشن، اگر ہماری انٹرنل پروڈکشن نہ ہوں گی، ہم کنزیومر سوسائٹی پہلے ہی بنایا جا رہا ہے، باہر سے امپورٹ ہوگی، ہم اور کمزور ہوتے جائیں گے، ویک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم چند دن پہلے فیصل آباد گئے تھے، وہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لوگ ہیں، مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے، فلور ملز والے کہنے لگے 55 فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر، 35 بند ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ٹیکسٹائل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو 30% 40% ہم کام کر رہے ہیں، ہماری جو فیکٹریاں ہیں، لوگ 30 لاکھ یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کہ جب ہماری انڈسٹری ڈوب رہی ہوگی، ہماری انڈسٹری غرق ہو رہی ہوگی، ہم اس کو سپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 21% پر اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے، ہماری چیز مہنگی بنتی ہے، بجلی مہنگی ہے، بعض اوقات ہوتی ہی نہیں ہے، اور مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، اس کی قیمت ہم سے کم ہوتی ہے، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کو وہ خرید لیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے، خام مال موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، فیکٹری موجود ہے، کیوں آرڈر نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ اگر اس طرح سے ہو جائے گا چیئرمین صاحب، ہمارا ملک دن بدن مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ہم مہنگائی کی طرف چلے جائیں گے، سختیوں کی طرف جائیں گے، عوام چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ اور جب مہنگائی بڑھتی ہے، کوئی مناسب رائے حل نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کا تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، کرپشن پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، رشوت پھیلتی ہے، اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس بجٹ کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کی اقتصاد کو لوٹا ہے، وسائل کو لوٹا، یہ عوام کے وسائل تھے، یہ کسی کے ذاتی وسائل نہیں تھے، جنہوں نے لوٹا ہے واپس لینے کا کوئی نہیں کہا گیا۔ اس میں کیسے لیں گے واپس ان سے؟ کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے، کیا جو کسی نے لوٹا ہے مال اس کا مالک بن گیا ہے، وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے؟ نہیں، وہ غصب کا مال ہے، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، لہٰذا وہ مال واپس ہونا چاہیے، کرپشن کا راستہ روکنا چاہیے۔ اگر ہم لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیں گے تو اور جرت پیدا ہوگی، اور وہ دلیر ہو جائیں گے اور لوٹنے کے لیے۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو، جب اس کو حکمران بنایا مصر کا، کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے عوام ناراض ہوں اور خواص اور ایلیٹ کلاس راضی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ان کی رضایت کبھی بھی عوام کی ناراضگی کی جگہ نہیں لے سکتی، اور اگر عوام راضی ہو جائیں، عام آدمی راضی ہو اور ایلیٹ کلاس ناراض ہو جائے، بے شک ہو جائے، عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا۔ آپ مجھے بتلائیں کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے ان اقدامات کو، اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ وہ اس کو قبول کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔
آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، قیمتوں پر کنٹرول نظر نہیں آتا، اور طرح طرح کی ابھی آپ نے پیٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں، کتنی مہنگائی ہوگی۔ ایک ٹرک جو اوکاڑا سے اینٹ کا، ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، منگواتے ہیں، ایک زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 34,000 روپے کا تھا اس کا کرایہ، آج 1,05,000 روپے کرایہ ہے۔ یہ ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول بڑھنے سے، ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھیں گے،